پچھلی قوموں کے حالات اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم کہانی کے طور پہ سنیں، علامہ صاحب بیٹھ کے یہاں سنائیں اور کہانی اور آپ بیٹھ کے سن لیں اور لذت لیں اور پھر چلے جائیں۔ یہ قرآن کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات سے کچھ سبق حاصل کریں۔ اپنی قوم کی فکر کرنا اور اس کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے اور انبیاء کا طریقہ ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام جب وہ بیت المقدس کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ یہ شہر اجڑا پڑا ہے اور اس کی کوئی عمارت بھی سلامت نہیں رہنے دی گئی، اینٹیں بھی ایک دوسرے سے الگ کر دی گئی اور یہ اجاڑ دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے تو سوچ میں پڑ گئے کہ بھلا یہ شہر بھی کبھی آباد ہوگا کہ جو اجڑ چکا ہے اور برباد ہو گیا ہے۔ اور جب اٹھے تو پوچھا کہ اے عزیر بتا کہ تو کتنا عرصہ سویا ہے؟ تو پھر عرض کی کہ یہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ؟ تو فرمایا تو 100 سال سویا رہا ہے۔ ٹیٹس نامی ایک ظالم چاپر عیسائی جو ہے وہ یہ مشرک حکمران وہ ان کے اوپر مسلط کیا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی ان کا قتل عام کیا اور تقریباً 1,30,000 کے قریب اس نے یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تو انہوں نے ان کی بھی جو اصلاحی تحریک تھی اور ان کی کاوشیں تھی ان سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور آخر کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی چڑھانے کا جو اپنا منصوبہ تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچا لیا۔ یہ تو اللہ کی قدرت تھی کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب اس پوری تاریخ کو قرآن نے ذکر کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ان کو خبر دے دی تھی بنی اسرائیل کو کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو، اور پھر کیا وَقَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا تھا۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس میں تو لا تخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو اس نے وعدہ کر دیا وہ ایسا ہوگا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے بہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت دن میں اپنے گھر کی حاضری کا شرف بخشا ہے۔ حضرات عزیز وقار، میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 2 چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی پوری تاریخ کا ذکر فرمایا ہے۔ مختلف جگہوں پر یہودیوں سے متعلق اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے، لیکن یہاں ان کی ایک تاریخ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل ان کا لقب تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو
لے کر مصر میں چلے گئے تو کچھ عرصہ تو انہوں نے وہاں عزت کی زندگی گزاری، پھر وہاں کی قبطیوں کے ساتھ ان کے کچھ سیاسی اختلافات ہو گئے اور ان کے کچھ خدشات تھے جس کی بنا پر انہوں نے بنی اسرائیل کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی طور پر جو ہے ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں ایک غلام قوم بن کر رہ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاں مبعوث کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم پر ہوتے ہوئے ظلم دیکھتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے اور فرعون اور اس کے پیروکاروں سے کے ظلم سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو مساعی اور کوششیں ہیں، اس سے ایک چیز سمجھ آ گئی کہ اپنی قوم کی فکر کرنا اور اس کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے اور انبیاء کا طریقہ ہے۔ ان کو راہ راست پر لانے کی فکر کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کو مصر سے نکالا جبکہ فرعون اور اس کا لشکر سمندر کی لہروں میں غرق ہو چکا تھا، تو ان کو لے کر جو ہے وہ شام کی طرف چلے۔ تو وادی سینا جس کو میدان تی کہا جاتا ہے، وہاں آ کے بنی اسرائیل نے پڑاؤ کیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ تم شام جو کہ تمہارا اپنا اصلی وطن ہے، جہاں سے تم ہجرت کر کے مصر میں گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر، یہ وہ تمہارا اپنا وطن ہے اور امالکہ نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، تم جاؤ اور اپنا وطن ان سے واپس چھین لو۔ تو وہ مشرک قوم تھی، ان کے ساتھ جہاد کرنے کو حکم دیا کہ جاؤ، اور یہ بھی کہا کہ اس وطن کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ پہ پڑھا، تو یہ وطن تمہارا ہے، تم جاؤ اور اس کو حملہ کرو اور اس پہ قبضہ کر لو اور ان سے جو قابض قوم ہے اس سے اپنا وطن واپس لے لو۔ لیکن قوم بنی اسرائیل نے یہاں پر خطا کیا کی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں عرض کی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا اور تیرا رب جائے، جا کر لڑو، فَقَاتِلَا، جاؤ لڑو، وَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، یہ قوم بڑی طاقتور ہے، بڑے جنگجو ہیں، بڑے جسے والے ہیں، ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا تم جو ہے وہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چونکہ یہ قوم ایک عرصہ دراز تک غلامی کی زندگی گزار چکی تھی، تو غلامی کی زندگی جو ہے وہ انسان کی سوچ اور فکر کو غلامانہ بنا دیتی ہے۔ اس وجہ سے یہ چونکہ غلامانہ ذہن کے لوگ تھے، یہ حملہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس جرم کی پاداش میں اور ایسا کہنے پر انہیں 40 سال اسے میدان تی کی خاک چھاننے پہ مجبور کر دیا۔ 40 سال تک قوم بنی اسرائیل اسے میدان تی میں خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتی رہی۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے میں آپ کا اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کا وصال ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی نئی نسل تیار ہو کر جو ہے وہ جب جوان ہوتی ہے، اور وہ جو نسل تھی وہ صحرائی زندگی اور صحرائی ماحول میں پرورش پانے والی نسل تھی، تو وہ جفاکش تھے اور آزادانہ ذہن کے مالک تھے، ان کی سوچیں بھی آزادانہ تھیں۔ تو انہوں نے حضرت یوشع بن نون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، ان کی سپہ سالاری میں شام پر حملہ کیا اور امالکہ سے اپنا وطن واپس لے لیا۔ لیکن یہ سلسلہ کچھ زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے، انہوں نے وہ سلطنت اپنے اندر بانٹ لی، اور اس طرح یہ فرقہ واریت کا شکار ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی گئی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ طوائف الملوکی کا شکار ہو گئے، آپس میں لڑنے لگے۔ تو پھر ان کے اوپر جو ہے بیرونی طاقت شام کی قوم نے اور ان کے اوپر حملہ کیا اور ان سے کچھ علاقے فتح کر لیے۔
پھر ان کے اوپر تھوڑا سا برا وقت آیا، اور چلتے چلتے پھر ہوا کیا کہ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ طالوت کی اور جالوت کی جنگ میں وہ شریک تھے، تو انہوں نے پھر اس وقت کے جو نبی تھے اس بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کیجئے کہ ہم جس کی جو وہ سپہ سالاری میں جنگ لڑے اور اپنا وطن اس کو حاصل کرے۔ حضرت سموئیل نے ان کے لیے ان کا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا، اور اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت کی خلافت عطا کی بنی اسرائیل کی، پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں پھر یہ خلیفہ بنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا، کیونکہ یہ بادشاہت تھی، بڑی وسیع سلطنت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں پہ بھی حکومت عطا فرمائی تھی، چرند پرند جنات پہ بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اپنی نگرانی میں ہیکل سلیمانی کو تعمیر فرمایا، مسجد اقصی کو تعمیر کیا، اور بیت المقدس کی تعمیر نو کی گئی، اور اس طرح اس کو جو ہے وہ بڑا خوبصورت بنایا گیا، اور یہ خوبصورت شہر آباد کیا گیا۔ اس طرح یہ ہوا کہ آخر کار یہ جو بنی اسرائیل کا دور تھا یہ دور عروج تھا۔ اس وقت ان کے اوپر پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کی فراوانی تھی کہ ان کے پاس سیاسی دبدبہ بھی تھا، اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک اتحاد بھی تھا، اور ایک اچھا حکمران بھی تھا، اللہ کا نبی تھا۔ اس طرح یہ ان کا دور عروج تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس کے بعد یہ سلطنت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، 2 بیٹوں کے درمیان سے 2 بیٹوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ ایک کا نام اسرائیل اور دوسری ان کو خلافت اسرائیلی کہا گیا، اور دوسری کو خلافت یہودیہ کہا گیا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے ان کے بیرونی دشمنوں نے پھر ان کے اوپر حملہ کیا، اور پہلے نے ایک ریاست چھینی تو دوسرے نے دوسری چھین لی، اور اس وقت جو ہے بخت نصر نام کا ایک ظالم جابر حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ بخت نصر نے پھر بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کی جو بنیادیں تھیں ان کو بھی اکھاڑ دی گئی، اور ایک اینٹ بھی دوسری اینٹ سے جڑی نہیں رہنے دی گئی۔ اس طرح اس شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا اور اجاڑ دیا گیا اس شہر کو۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے 6000 یہودیوں کو قتل کیا تھا، اور 6000 یہودیوں کو، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، 6 لاکھ کو قتل کیا، اور 6 لاکھ کو وہ اپنا غلام اور لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور یہاں کوئی یہودی جو ہے وہ زندہ نہ چھوڑا۔ اس طرح اس کو اجاڑ کے رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمایا، اور ایک وقت آیا کہ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاحی تحریک سے اور آپ کی کوششوں سے اور ذوالقرنین کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک دفعہ جو ہے وہ عروج بخشا۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کے اوپر ایک دفعہ علیہ السلام باہر آ گئی بیت المقدس کے پاس سے، بیت المقدس میں دیکھا کہ یہ شہر بگڑا پڑا ہے، اس کی کوئی عمارت بھی سلامت نہیں رہنے دی گئی، اینٹیں بھی ایک دوسرے سے الگ کر دی گئی، اور یہ اجاڑ دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے تو سوچ میں پڑ گئے کہ بھلا یہ شہر بھی کبھی آباد ہوگا کہ جو اجڑ چکا ہے اور برباد ہو گیا ہے۔ آگے گئے تو درخت کے نیچے سوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نیند طاری فرما دی، موت طاری ہوگی۔ 100 سال تک آپ جو ہے وہ اس وہیں رہے، اور جب اٹھے تو پوچھا کہ اے عزیر بتا کہ تو کتنا عرصہ سویا ہے؟ تو پھر عرض کی کہ یہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ؟ تو فرمایا تو 100 سال سویا رہا ہے، اب ذرا دیکھ اپنے گدھے کی طرف جس کے اوپر تو سوار تھا، دیکھا کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہے، گل سڑ گئی اس کی ہڈیاں بھی، گوشت، اور کہا اب اپنے کھانے کی طرف دیکھ۔ کھانا دیکھا تو وہ اسی طرح تر و تازہ تھا جس طرح ساتھ لے کے چلے تھے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی کہ ہم چاہیں تو کسی چیز کے اوپر زمانے کے گزرنے کے اثرات مرتب کر دیں، اور چاہیں تو کسی چیز کو زمانے کے گزر سے محفوظ فرما لیں. یہ ہماری قدرت ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام، تو حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ عزیر، جس طرح ہم نے تجھے مرنے کے بعد 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا ہے، اے عزیر تیرے اسی طرح ہم اس شہر کو بھی دوبارہ آباد کر سکتے ہیں. 100 سال گزرنے کے بعد جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ وہ شہر آباد ہو چکا تھا، کہ وہاں یہودیوں کو دوبارہ آباد کر دیا گیا، لیکن ان کے اندر وہ جو اصل اسلامی روح تھی وہ ابھی نہیں تھی. حضرت عزیر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ نے ان کے اندر جو ہے وہ اسلامی روح پھونکنی ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کے اعمال کی، ان کے عقائد کی. تو حضرت عزیر علیہ السلام کی کوششوں سے ایک دفعہ پھر وہ خوبصورت ریاست قائم ہوئی، اور آپ کی تحریک کی بدولت ہی یہ ریاست پھر ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جو بڑی ریاست تھی یہ دوبارہ قائم کی گئی یہودیوں کے لیے. پھر عروج ہوا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر اعمال کا، عقائد کا بگاڑ آتا چلا گیا. پھر یہ جو ہے وہ مشرکانہ عقیدوں کے شکار ہو گئے اور ان کی نظریات غلط ہو گئے، ان کی عادتیں بگڑ گئیں، اعمال بگڑ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ دشمن مسلط کر دیا، اور پھر ٹیٹس نامی ایک ظالم جابر عیسائی جو ہے وہ یہ مشرک حکمران، وہ ان کے اوپر مسلط کیا گیا. پہلا جو بخت نصر تھا وہ بھی مشرک تھا، اور دوسری دفعہ جو ان کے اوپر حکمران مسلط کیا گیا ظالم جابر، وہ ٹیٹس تھا. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی ان کا قتل عام کیا، اور تقریباً 1,30,000 کے قریب اس نے یہودیوں کو قتل کیا تھا، اور 70,000 کے قریب جو ہے وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا. اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی ایک بھی یہودی زندہ نہیں چھوڑا تھا وہاں بیت المقدس میں. گھر اجاڑ دیے گئے، بیت المقدس کی بنیادیں تک اکاڑ دی گئی، تباہ و برباد کر دیا، اس نے تیس نیس کر کے رکھ دیا. اور اس طرح سے ان کے اوپر پھر دوبارہ زوال آ گیا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی کے دوران جب پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، تو انہوں نے ان کی بھی جو اصلاحی تحریک تھی اور ان کی کاوشیں تھی، ان سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا. اور آخر کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی چڑھانے کا جو اپنا منصوبہ تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچا لیا. یہ تو اللہ کی قدرت تھی کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی. تو اس طرح سے پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بعثت مبارک ہوتی ہے، تو اس وقت تک عیسائی جو ہے یہودی یہ دور زوال گزار رہے تھے، اور یہ ان کا دوسرا دور زوال تھا جس کا ذکر میں نے کیا. اب اس پوری تاریخ کو قرآن نے ذکر کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. اللہ رب العزت فرماتا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ان کو خبر دے دی تھی بنی اسرائیل کو کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے. حضرت موسیٰ نے بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جب وہ پہلو تحقیق اختیار کرو گے، اس کی نافرمانیاں کرو گے، اس کے احکامات کا مذاق اڑاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر 2 دفعہ عذاب کی شکل میں، دشمنوں کی شکل میں، ظالم حکمرانوں کی شکل میں دشمن عذاب میں مسلط کر دے گا. اور پھر کیا ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑا فساد برپا کرو گے. اور پھر کیا ہوگا؟ 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور بہت بڑا فساد برپا کرو گے، یعنی یہاں تک کہ تم شرک بھی کرنے لگ جاؤ گے. اور پھر کیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور پھر کیا ہوگا کہ تم 2 دفعہ ہی فساد برپا کرو گے تو ہم 2 دفعہ ہی تمہیں عذاب دیں گے. اور جب پہلا وقت آیا جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ بخت نصر کی شکل میں فَجَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا وَأَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جب ہمارے وعدے کا پہلا وقت آیا تو ہم نے اپنے اوپر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو بڑے سخت تھے. بخت نصر یہ ہلاکو خان سے بھی زیادہ ظالم تھا.
بالکل رحم نام کی اس میں چیز ہی نہیں تھی. جس قدر ہم تاتاریوں کی تاریخ پڑھتے ہیں اور ان کی ہم تاریخیں پڑھتے ہیں، ظالموں کی، ہٹلر کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ، وہ ظالم لوگ ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے تھے. اور پھر کیا ہے، فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے، تمہاری بستیوں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے تمہاری بستیوں اجاڑ کر رکھ دی. جب پہلا وعدہ ہمارا آیا، تم نے نافرمانی کی اور فساد برپا کیا، تو ہم نے تمہارے اوپر دشمن مسلط کر دیا، ظالم، اور پھر وہ تمہاری بستیوں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا. اور پھر کیا، وَقَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہے. اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس میں تو لا تخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو اس نے وعدہ کر دیا وہ ایسا ہوگا. اور پھر کیا ہوا، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہارے لیے جو گردش زمانہ اس کو پلٹ دیا، اور پھر ہم نے تمہارے لیے اوپر باہر لے آئے اور تمہاری حالات بہتر کر دیے، اور دشمنوں کے مخالف تمہارے حالات ہو گئے، جیسے دشمن چاہتے تھے ویسا نہیں، ہم نے تمہیں بہتری عطا کی، ترقی عطا کر دی. اور پھر دیکھیے ترقی کیسے عطا کی، یہ بھی ذرا پڑھ لیں. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے تمہاری مدد کی تھی مالوں کے ذریعے سے، تمہیں مالی ترقی دے دی، مالی فراوانی عطا کر دی. وَبَنِينَ، اور تمہیں پھر بیٹے عطا کر دی، تمہارے گھروں میں بیٹوں کی کثرت ہونے لگی. اللہ کس طرح مدد کرتا ہے، ذرا اس چیز کو. یہ پچھلی قوموں کے حالات اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم کہانی کے طور پہ سنیں، علامہ صاحب بیٹھ کے یہاں سنائیں اور کہانی، اور آپ بیٹھ کے سن لیں اور لذت لیں اور پھر چلے جائیں. یہ قرآن کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات سے کچھ سبق حاصل کریں، اور ہمیں سنانے کا قرآن میں مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے عبرت حاصل کرو اور سبق حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کس طرح قوموں کو کے اندر الٹ پھیر کرتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، وہ خود کہتا ہے کہ ہم، فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان ان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. جب کوئی ہماری نافرمانی کرتا ہے تو پھر ہم اس کو تہس نہس کرتے ہیں، اس کو اپنے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. ان بطش ربک لشدید، فرماتا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب میں پکڑتا ہوں تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. تو فرمایا ہم نے، اور یہاں دیکھیں کہ کس طرح مدد کی، ہم نے تمہیں مالی فراوانی دے دی، وبنین، اور تمہیں بیٹوں کی کثرت دے دی، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہاری تعداد بڑھا دی، تمہارے افراد میں کثرت آ گئی اور تم دوسری قوموں سے جو ہے وہ تعداد میں کثیر ہو گئے. اور پھر کیا، وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ، پھر کیا ہوا، تم نے اچھائی کی تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوا، اور اس دور عروج میں تم اگر بھلائی کے کام کرتے رہے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوتا رہا، کہ تمہاری پوری دنیا پر دبدبہ رہا اور عزت کی زندگی گزارتے رہے تو اس کا فائدہ بھی تو تمہیں ہی تھا. تم اگر ہماری فرما برداری کرتے رہے اور ہمارے دیے ہوئے نظام کے مطابق اپنا نظام حیات، نظام معیشت، نظام سیاست اور نظام معاشرت چلاتے رہے تو اس کا فائدہ بھی تو تمہیں ہی ہوا کہ تم پوری دنیا پر عزتوں کی زندگی گزارتے رہے. اور پھر کیا ہے، اور وَأَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے پھر نافرمانی اختیار کر لی اور برائیاں اور برا راستہ اختیار کر لیا تو پھر اس کا نقصان بھی تو تمہیں ہی ہوا، کہ پھر تمہارے اوپر بخت نصر جیسا ظالم مسلط کر دیا گیا، پھر تمہارے اوپر جو ہے اس طرح ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے. اور پھر کیا فرمایا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسرے وعدہ کا وقت آیا، تم نے پھر نافرمانی کی تو ہم نے پھر ٹیٹس کی شکل میں، جس کو ٹائٹس بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے ٹائٹس لکھا ہے، تو ٹائٹس کی شکل میں ہم نے پھر تمہارے اوپر ایک ظالم حکمران مسلط کر دیا گیا. اس نے پھر کیا کیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اس نے پھر تمہارے چہروں کے حلیے بگاڑ کے رکھ دیے، تمہارے چہرے بگاڑ کے اس نے رکھ دیے، اس قدر اس نے پھر تمہارے اوپر ظلم کیا. اور پھر کیا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر جس طرح پہلی دفعہ بخت نصر داخل ہوا تھا بیت المقدس میں اور اس نے اس کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ کے رکھ دی، اس کی بنیادیں تک اکھاڑ دی، اسی طرح یہ بھی داخل ہوا تمہاری مسجد میں، اور اس نے پہلی کی طرح اس کو بھی اس نے ساری کی ساری بنیادیں اکھاڑ دی اور ایک جگہ تک باقی نہ رہنے دی، یہاں تک کہ جو ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا اس کو بھی اس نے مسمار کر کے رکھ دیا. تمہارا ہیکل سلیمانی بھی باقی نہ رہا. اور بخت نصر نے یہ کیا تھا کہ ان کی تورات تک بھی باقی نہیں رہنے دی گئی تھی. اور پھر کیا ہے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ تباہ و برباد کر دیں جس کے اوپر قبضہ پا لیں. اس طرح ہم نے دشمن مسلط کیا. تم اگر ہماری نافرمانی کرتے رہے تو ہم بھی تمہیں جو ہے وہ اسی طرح اپنے عذاب کا مزہ چکھاتے رہے. فرق تو کوئی نہیں ہے، تم اپنے ہی کیوں کا
اعمال کی سزا بھگت رہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم. اب ممکن ہے کہ اس ٹیٹس کے ظلم کے بعد اللہ پھر سے تمہیں عروج بخشے اور تم پر پھر اللہ رحم فرمائے اور تم پھر ترقی کر جاؤ اور پھر تمہاری کثرت ہو جائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. اور پھر بھی اگر تم دوبارہ ترقی کرنے کے بعد اگر پھر تم ہماری نافرمانی کرو گے تو پھر ہم دوبارہ پھر تمہیں اپنے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان عدتم عدنا, یہ ایک فارمولہ دے دیا اللہ رب العزت نے, قانون ہے کہ اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے, تم اگر ہماری نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں پھر اپنی نافرمانی کی سزا دیں گے, ہم بھی تم پر اپنا عذاب مسلط کریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ہماری نافرمانیاں کرو اور ہم تمہیں عذاب نہ دیں. ان عدتم عدنا, تم پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے. اور پھر ایسے ہی ہوا, بنی اسرائیل پھر نافرمانیوں پہ اتری تو ہم نے تاریخ پڑھی کہ ہٹلر جیسا ظالم حکمران اس نے جو وہ ان کے اوپر مسلط کیا. اور پھر آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ ہٹلر نے چند یہودی چھوڑے تھے, پوری دنیا میں انہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. یہ کہیں کہیں جا کے ملکوں میں ایک دو خاندان جا کے انہوں نے چھپ چھپ کے اپنی زندگی گزارتے رہے. اور پھر کیا ہے, ہٹلر نے چند یہودی چھوڑے تھے, باقی اس نے سارے کے سارے صفحہ ہستی سے مٹا دیے اور ان کا روئے زمین پر کوئی وطن نہیں تھا. اب پھر انہوں نے برطانیہ اور امریکہ کی اور ان یورپین ممالک کی سازش سے پھر ایک ساز باز سے ایک پھر ملک بنایا گیا جو کہ فلسطین کے عرب کے بالکل بیچ عین درمیان میں, اور یہ ان کی پشت پناہی سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اب پھر وہ ظلم پہ اتر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پھر پلٹے گا اور ان کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو اللہ رب العزت پہلے ان کے ساتھ کرتا رہا ہے. اور پھر وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, فرمایا ہم نے جہنم بنائی ہی کافروں کے لیے گھیرا تنگ کرنے کے لیے. تو یہ پوری یہودیوں کی تاریخ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سن لیجیے اور پھر اس کے بعد اس ساری تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے. حضور نے فرمایا یہود پر جو حالات گزرے میری امت پر بھی ایسے ہی حالات گزریں گے جیسا ان کے ساتھ ہوا کہ انہیں اللہ عروج دیتا رہا, یہ نافرمانیاں کرتے رہے, اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا رہا, پھر انہیں اللہ نے عروج بخشا, پھر انہوں نے نافرمانیاں کی, اللہ نے پھر ذلیل و رسوا کیا. کیا ہماری تاریخ اگر پڑھے تو ایسا ہی نہیں ہے؟ اللہ نے عربوں کے ذریعے سے ہمیں پوری دنیا کے اوپر حکومت اور دبدبہ عطا کیا اور ہم پوری دنیا کے اوپر ہمارا حکم چلتا تھا, ہماری فیصلوں سے ہماری زبانوں سے دنیا کے فیصلے ہوا کرتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے احکامات سے جو ہے وہ ان سے ہم نے پیٹھ پھیر لی. تو پھر کیا ہوا, رخ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تاتاریوں کی شکل میں عذاب مسلط کر دیا. پھر تاتاری آئے, سلیبیوں کی شکل میں ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا گیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ تاتاریوں نے کس قدر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کی گردنوں کے مینار بنائے, مسلمانوں کی گردنوں کے مینار بنائے گئے تھے. اور دریائے دجلہ و فرات کا ایک ایک کنارہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کر بہا کرتا تھا اور دوسرا کنارہ جو ہے وہ مسلمانوں کی کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو کے بہتا تھا. اس قدر انہوں نے نہ ہماری کوئی کتاب چھوڑی, نہ ہمارا کوئی علمی ذخیرہ چھوڑا اور نہ ہمارے جید علماء چھوڑے. اس قدر مسلمانوں کو انہوں نے پھر قتل عام کیا. اللہ نے پھر ہمارے اوپر کرم فرمایا. پھر انہی تاتاریوں میں سے اللہ نے پھر مسلمانوں کے لیے رہنما چن دیا, جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ یہاں ہے شورش تاتار کے افسانے سے پاسباں ہو گئے کعبے کے, مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اسی ہلاکو خان کا پوتا پھر مسلمان ہوتا ہے اور پھر مسلمانوں کے پاس حکومت آ جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ عثمانیوں کے ذریعے سے, ترکوں کے ذریعے سے دوبارہ امت مسلمہ کو عروج بخشتا ہے. یہ دوسری دفعہ عروج ہے. پہلی دفعہ زوال آیا تو دوسری دفعہ اللہ نے پھر عروج بخشا کہ عثمانیوں کے ہاتھوں اللہ نے امت کو پھر ایک دفعہ عروج بخشا اور پھر ہم نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی اور پوری دنیا کا نظام ہمارے ہاتھوں میں تھا. یہاں تک کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کی تقدیر کا قلم اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا تھا اور ہم پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے. لیکن پھر ہم نے اس کی نافرمانیاں کی, پھر اس کے احکامات سے ہم نے منہ پھیرا اور پھر کیا نتیجہ نکلا. اللہ نے پھر یہ فرانس اور یہ برطانیہ اور یہ امریکہ اور اس طرح کے یورپین جو کنٹریز ہیں ان کے ذریعے سے پھر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ان کو مسلط کر دیا اور اب تک ہم اسی زوال کا دور گزار رہے ہیں. پہلے بھی دور زوال آیا, 80 سال کا تقریباً وہ دورانیہ ہے اور 50 سال تو ایسے بھی اسلامی تاریخ میں گزرے خلافت عثمانیہ سے پہلے کہ جب پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کسی ملک میں حکومت نہیں تھی.
اب بھی وہی حالات ہمارے اوپر زوال پہ گزر رہے ہیں. امت کو سوچنا ہوگا کہ اس زوال سے نکلنے کی صورت کیا ہے. اس زوال سے نکلنے کی صورت یہی ہے کہ آگے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرما دیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. فرمایا اس قرآن کی طرف آ جاؤ امت مسلمان، یہی تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے. اس کا راستہ اپناؤ گے تو پھر تم پستیوں سے نکل کر عروج کی طرف آ جاؤ گے. اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. تمہارے اسلاف قرآن پر عمل کرتے رہے تو وہ پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے. تم نے قرآن کو چھوڑا تو آج ذل رسوا ہو رہے ہو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دودھ پیتے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، تمہاری عورتوں کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، لیکن تم کر کچھ نہیں سکتے. اللہ جب عذاب دیتا ہے تو پھر اس طرح سے عذاب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.